السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ کیا حال چال ہے؟ یہ سب کچھ جو اب آپ آگے دیکھیں گے یہ عید کے بعد والے ویکینڈ کا ہے، مگر اس کے بعد سے طبیعت اتنی خراب تھی، اتنا گلا خراب تھا کہ آواز اس قابل ہی نہیں تھی کہ ریکارڈ وائس اوور کر سکوں۔ تو یہ ہمارے ایک آنٹی ہیں، ان کے گھر میں خیر سے پوتا ہوا تھا، اس کا عقیقہ تھا، عید کے فوراً بعد جو ویکینڈ آیا تھا اس کا تھا۔ خیر ہم تیار ہو کے گھر سے نکلے اور یہ کافی لمبی ڈرائیو تھی، کوئی 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ تو مجھے اس لانگ ڈرائیو میں بہت مزہ آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ سکون سے بیٹھنے کا کوئی موقع ملا ہے، کیونکہ رمضان، عید سب اتنی تھکن ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بس زندگی ایک بھاگم دوڑی کا نام ہوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو گاڑی میں 1.5 گھنٹہ بیٹھے سکون سے، بہت اچھے ویوز آئے، اس کو انجوائے کیا، تھوڑا بہت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میوزک سنا، بچوں کے ساتھ انجوائے کیا۔ بہت اچھا ہمارا یہ سفر رہا ان تک کا جانے کا۔ یوزلی 1.5 گھنٹے میں انسان بور ہو جاتا ہے، مگر ہم بالکل بھی بور نہیں ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی لائف کو، اپنی صحت کو، اپنے مینٹل سکون کو ایک موقع دے رہے ہیں، یا ایک اور لائف دے رہے ہیں کہ سکون نام کی بھی کوئی زندگی ہے۔ پتہ نہیں رمضان اور عید کے چکر میں کہاں دن گئے، کہاں راتیں گئیں، عبادات، افطاریاں، سحریاں، پھر گھر کے کام، کیونکہ روٹین تو آپ کی وہی چلتی رہتی ہے۔ تو اٹ واز لولی کہ ہم اتنے سکون سے بیٹھے اور اتنے خوبصورت کبھی کھیت آ رہے تھے، کبھی سناٹا آ رہا تھا، سورج ڈوب رہا تھا، بہت اچھے یہ ویوز تھے۔ تو تب ہم پہنچ چکے تھے، یہ دوسرے شہر میں تھا، obviously ٹائم تو لگنا تھا، لیکن ہم یہاں پہ فائنلی پہنچ گئے۔ ساتھ ہی اپنی فیملی سے بھی فون پہ بات وغیرہ ہو رہی تھی، کیونکہ سب اپنے اپنے گھروں سے آ رہے تھے، اپنی اپنی گاڑیوں میں تھے، تو ایک دوسرے کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا کہ کون کب پہنچ رہا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ نے دور جانا ہو۔ ویسے تو ہمارے زیادہ تر قریبی آنا جانا ہوتا ہے، ودن 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہم لوگ سب ہی رہتے ہیں، تو ایزی ایکسیس ہوتا ہے وہ، مگر جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں سم ٹائم وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اٹ واز اے گولف کلب، اٹ واز ویری نائس الحمدللہ۔ تو یہ کافی اندر کی طرف جا کے تھا، اس کی بھی ڈرائیونگ کچھ اونچی نیچی پہاڑیوں کے اس میں تھی۔ تو خیر سے ہم یہاں پہنچے، اور عید کے حوالے سے ہم لوگوں نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی، اچھے ڈریسز پہنے ہوئے تھے، ایئر رنگس پہنی ہوئی تھیں، چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، جو ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی حساب سے ہم تیار ہو کے نکلے تھے، بلکہ بہت جلدی نکلے تھے ہم گھر سے، کیونکہ یہ 6:30 کا ٹائم تھا تو جلدی ہی نکلنا تھا۔ اندر انہوں نے پورا بچوں کا ایک بہت اچھا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا، کیونکہ عقیقہ بھی تھا، بچوں کی برتھ ڈے بھی تھی، تو بچے انجوائے نہ کریں تو کیا ہی مزہ آئے گا۔ اس حساب سے انہوں نے پورا بچوں کا سیٹ اپ کیا ہوا تھا، پٹ بال بنائی ہوئی تھی، بلون بالز کا وہ سیٹ اپ لگا ہوا تھا کہ بچے اپنا انجوائے کریں اور ماں باپ اپنا انجوائے کریں۔ ساری بچیاں بہت پیارے ڈریسز میں تھیں، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، ماشاءاللہ سب بہت پیاری لگ رہی تھیں، اور پورا ہال وغیرہ بہت اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہوا تھا، پورا بلو کی تھیم کے ساتھ، کہ سنڈریلا کی بھی تھیم انہوں نے کی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی اس میں obviously گرینڈ سن کا بھی تھا۔ پھر سب سے پہلے انہوں نے کہا ہم کو کہ آپ ایپیٹائزر لے لیجئے، تو ایپیٹائزر میں یہ کافی ساری چیزیں تھیں، جس میں آلو ٹکی اور چنا چاٹ اور سیخ کباب، ساتھ ہی یہ فش فرائی، فش پکوڑا کہہ لیں، پنیر مسالہ، اور ساتھ ہی اس کے اسپرنگ رول بھی تھے، اور آگے کی طرف کوئی چیز ٹکی وغیرہ بھی تھی، ہریالی چکن بھی تھی، اور آئی تھنک آگے آئے گا چٹنیوں کے بعد کوئی چیز رولز رکھے ہوئے تھے۔ یہ کیکس وغیرہ تھے جو انہوں نے بعد میں کاٹے تھے، 2 کیکس تھے، ایک سنڈریلا کا بیٹیوں کی اس کا اور ایک بیٹے کا۔ یہ سنڈریلا بھی آئی ہوئی تھی۔ اس کا شو بچوں نے بہت انجوائے کیا، اس کی نزاکتیں، اس کی حرکتیں دیکھنے والی تھیں، ویسے صحیح طریقے کے انہوں نے نا اپنے پیسے وصول کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی، اور ایز یوزول کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا کہ اس ویڈیو میں آئے، مگر میں ہمیشہ لے لیتی ہوں۔ تو یہ میں نے کلپ کسی سے لیا ہے، میں اس کو ریکارڈ نہیں کر سکی تھی۔ تو یہ سنڈریلا نے پورا جو برتھ ڈے گرل تھی اس کے ساتھ پورے ہال میں سب کو ویو کیا، سب سے اچھے سے، سارے بچوں سے اچھے سے باتیں کی، پورا اسٹوری ٹیلنگ ٹائم کیا، بہت زیادہ پکچرز کھنچوائیں۔ بچیاں تو بس دیوانی ہوئی تھیں، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کی کیا نزاکتیں تھیں، کیا انداز تھے۔ اس کے بعد ہم بھی لائن میں لگے ہوئے تھے، ہم نے بھی پورا فوٹو شوٹ کرایا ان کے ساتھ۔ یہ سب سے پہلے نہل کھڑی ہوئی،
ان کا فوٹو شوٹ تھا، پھر نبا نے اپنا فوٹو شوٹ کرایا، پھر میں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی ایک آدھ فوٹو لے ہی لیتی ہوں، تو اس کے ساتھ یہ فوٹو وغیرہ لیے. پھر ایک طرف کیک کٹا، دوسری طرف انہوں نے کھانا کھولا. کھانے میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں، ویسے ہی ایپیٹائزر سے پیٹ بھرا ہوا تھا مگر پھر بھی کھانا کھانا تھا. اور ان کا مینگو سیلڈ بہت ہٹ تھا، میں نے مینگو سیلڈ بہت انجوائے کیا ان کا. خیر کھانا وغیرہ کھا کے اچھے سے پورا انجوائے کر کے ہم کوئی پھر ڈن ہو گئی تھی پارٹی. یہ ساتھ ہی بگرا چاول رکھا ہوا تھا، اٹ واز سو یمی، یہ بھی ہم نے خوب انجوائے کیا. خیر کھا پی کے پارٹی ڈن ہوئی، سب کو اللہ حافظ کہا، سب کو مل کے بہت اچھا لگا. پھر ہم دوبارہ گھر کے راستے کے لیے نکلے اور واپسی کا راستہ بھی ایز یوزول. آئی لو لانگ ڈرائیونگ. پتہ نہیں مجھے وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈرائیونگ پسند نہیں ہوتی. مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر میرے ہاتھ پاؤں نہیں چل رہے، میں سکون سے بیٹھی ہوں تو صرف گاڑی میں ہی بیٹھ سکتی ہوں. اتنے لمبے لمبے اتنے خوبصورت درخت تھے. دن کے وقت بالکل ویو الگ اور رات کے وقت بالکل ویو الگ تھا. کہیں کہیں پہ ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ اندھیرا بہت تھا، مگر اگین اٹ واز لولی. الحمدللہ یہ دن بہت اچھا گیا ہمارا. دوسرے دن میرے گھر میں پھر سے عید کی دعوت تھی، کوئی 60-70 لوگوں کی. انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو بھی ڈالوں گی، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں. بعد میں انالیٹکس دیکھتی ہوں تو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے بھی ویو کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنے ہی آدھے لوگ ہوتے ہیں جو ان سبسکرائبرز نے ویو کی ہوئی ہوتی ہے ویڈیو. تو پلیز سبسکرائب کریں، انجوائے کریں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.